یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے اسلام کی نظر میں بہتر انسان کون ہے، اسلام کی نظر میں اچھا انسان کون ہے. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کون ایسا آدمی ہے جس کو ہم اسلامی نقطۂ نظر سے اچھا کہہ سکتے ہیں، یہ آج کا ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ کچھ ایسی علامتیں جو صحیح احادیث میں ذکر ہے اچھے انسان کی، ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. ایسی بہت ساری علامتیں ہیں لیکن 10 علامتیں ہم نے نوٹ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جو علامتیں کسی انسان کے اندر پائی جائیں تو یہ اشارہ ہوگا کہ یہ آدمی اچھا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑا معاملہ دین کا ہوتا ہے، تقوی کا ہوتا ہے، اور 100% گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کون کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے بزرگ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اور اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اللہ کی نظر میں سب سے اچھا ہے. لیکن کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس آدمی کو جج نہیں کر پاتے ہیں کہ بہت اچھا ہے. بلکہ صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ عام طور سے آدمی برے کو اچھا، اچھے کو برا سمجھ لیتا ہے، الٹا سمجھ لیتا ہے. چنانچہ صحیح ابن حبان کی سے حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یا ابا ذر انظر اربع رجل فی المسجد فی عینیک. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور مسجد میں اور بھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا. آپ نے صحابی سے کہا کہ ذرا مسجد میں نگاہ دوڑاؤ، ارفع رجل فی عینیک، تمہاری نظر میں سب سے بڑا آدمی کون ہے، سب سے اچھا، سب سے بڑا آدمی کون لگ رہا ہے، دیکھ کے بتاؤ. قال فنظرت، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فاذا رجل فی حلۃ، تو ایک آدمی دکھائی دیا کہ بہت بہترین کپڑے میں ملبوس تھا. جالس یحدث قوما، وہ بیٹھا تھا تو اس کو گھیر کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات کر رہا تھا. کوئی بڑا آدمی کہیں بیٹھ جاتا تو 4-5 آدمی آجو باجو میں اس کو گھیر لیتے. تو دیکھا کہ ایک آدمی بہت خوبصورت لباس میں بیٹھا ہوا ہے، 2-3 لوگ گھیر کے باتیں کر رہے ہیں. کہتے فقلت ھذا، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ آدمی یہاں موجود لوگوں میں سب سے بڑا آدمی دکھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا دوبارہ دیکھو، انظر اوضع رجل فی المسجد فی عینیک، اب سے یہ دیکھو کہ اس پوری مسجد میں سب سے چھوٹا آدمی کون دکھ رہا ہے.
سب سے چھوٹا آدمی. قال فنظرت, تو کہتے میں نے دیکھا, فإذا رويجل مسکین, تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی, فقیر آدمی بیٹھا ہوا ہے, فی ثوب له خلق, اپنے پرانے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی سے بات بھی نہیں کر رہا, مسجد کے ایک گوشے میں پڑا ہوا. فقلت هذا, صحابی کہتے کہ میں نے کہا یہ آدمی اس مسجد میں موجود لوگوں میں سب سے چھوٹا آدمی دکھ رہا ہے. یہ سب سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ھذا خیر عند اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ, یہ جس کو تم نے چھوٹا کہا ہے یہ اللہ کے یہاں قیامت کے دن سب سے اچھا ثابت ہوگا. من قراب الارض مثل ھذا, یہ جس کو تم نے سب سے بڑا کہا ہے اس جیسے آدمی سے قراب الارض, یہ پوری دھرتی بھر جائے, یہ ایک نہیں, اس جیسے لوگ پوری دھرتی پر آباد ہو جائیں, ان سب کو ایک طرف کھڑا کر دو, اور اس فقیر جس کو تم نے چھوٹا کہا ہے یہ ایک طرف اکیلا ان تمام لوگوں پہ بھاری ہو. یہ اتنا بڑا آدمی اللہ کی نظر میں. اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑا آسان نہیں ہے فیصلہ کرنا کہ کون اچھا ہے کون برا. ایک اور حدیث صحیح بخاری کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, الا اخبرکم باہل الجنہ, کیا میں تمہیں جنتی انسان کی علامت نہ بتا دوں, جنتی آدمی کی پہچان نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کیا بتائی؟ قال کل ضعیف, ہر کمزور آدمی, متضع آدمی جسے سماج نے کمزور ڈکلیئر کر دیا, ہر کمزور آدمی جسے سماج نے کمزور ڈکلیئر کر دیا, لو اقسم علی اللہ لابرہ, وہ سماج کی نظر میں بڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا. ہمارے سماج میں رہنے والے بڑے بڑے لوگ کتنے بڑے بڑے ڈائلاگ بولتے ہیں, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اور آسان نہیں ہوتا ان جن لوگوں کو پورا کرنا. جو زندگی چھوڑ دیتے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا آسان نہیں ہوتا, لیکن نبی فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا آدمی, کمزور آدمی اگر یہ ڈائلاگ بول کے اللہ کی قسم کھا کے, اسے پورا کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. کمزور آدمی جب ڈائلاگ بولتا ہے اللہ کی قسم کھا کے, تو اس کی اس جملے کو, اس کی اس بات کو اللہ پورا کرتا ہے. آئیے اس کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں, صحیح بخاری سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, ان کے پریوار میں ایک اور صحابی ہیں جن کا نام انس بن نضر. وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک بہن تھی ربیہ, کہتے ہیں کہ ان ربیہ کثرت ثنیۃ جاریتی. انس بن نضر ایک صحابی ہے, انس بن مالک الگ ہے, یہ انس بن نضر الگ ہے, دو صحابی. تو انس بن نضر کی بہن ربیہ نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے, جھگڑا ہو گیا, کوئی بات چیت ہو گئی, تو باتوں بات میں لڑکی کا ہاتھ اٹھ گیا, انس بن نضر کی بہن کا ہاتھ اٹھا, جب تگڑا ہاتھ اٹھ گیا اور جس لڑکی پہ ہاتھ اٹھا تھا اس کے گال پہ ہاتھ پڑا, اس کا دانت توڑ گیا, باہر آ گیا, اتنا تیز مارا. فطلبوا العرش وطلبوا العفو, اب اس لڑکی کے پریوار والوں نے بدلے کا مطالبہ کیا. اسلام میں آپ جانتے ہیں بدلہ کیسے ہوتا ہے, خون کا بدلہ خون ہے, جان کے بدلے جان ہے, ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, اور دانت کے بدلے دانت ہے. یعنی اسلامی عدالت فیصلہ سنائے گی تو کہے گی اس کی بھی دانت توڑ, یہ اسلام کا قانون ہے. تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جس لڑکی کے دانت ٹوٹے. فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ اب اس کے بھی دانت لے جا کے توڑ دو, اسلام کا قانون. اب ربیہ جس لڑکی نے دانت توڑا تھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا بھی دانت لے جا کے توڑ دو, تو اس کا بھائی کھڑا ہو گیا, انس بن نضر. کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, اتکسر ثنیۃ ربیہ, کیا میری بہن ربیہ کے دانت توڑ دیے جائیں گے؟
اللہ نے فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص، کہا کہ اے انس یہ اللہ کی کتاب کا قانون ہے، یہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے میں نے اسی کو نافذ کیا، کتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب، قرآن کا قانون ہے القصاص، اسی طرح سے بدلہ ہوتا ہے۔ پھر صحابی انس بن نضر نے کیا کہا، اس لڑکی کے بھائی نے کیا کہا کہ لا، اللہ کے نبی نہیں، واللہ اللہ کی قسم، والذی بعثک بالحق، یہ صحیح بخاری کا الفاظ، قسم ہے اس ذات کی، اس اللہ کی جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، لا تکسر ثنیۃ ابدا، میری بہن رونے کی بات نہیں توڑے جائے۔ اللہ کے نبی فیصلہ سنا رہے اور بھائی کھڑا ہو کے کہہ رہا میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹے گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اب اس سے تھوڑا پہلے جب اللہ کے نبی کے پاس کیس آیا تھا، انہوں نے بدلے کا مطالبہ کیا، تو انس بن نضر نے اپنی بہن کی طرف سے معافی کا مطالبہ کیا کہ معاف کر دو، انہوں نے کہا ہم نہیں معاف کرتے، ہم نہیں معاف کرتے۔ تو جب نہیں معاف کیا تو اللہ کے نبی نے سنا دیا فیصلہ، جاؤ دانت توڑ دو۔ تو بھائی کھڑا ہو کے کہتا اللہ کی قسم میری بہن کے دانت تو نہیں ٹوٹے۔ اب جیسے بھائی نے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، بخاری کے الفاظ فرضی القول وعقو، یہ قسم کھاتے ہی جس لڑکی کے دانت ٹوٹے تھے اس کے گھر والوں نے راضی ہو گئے، کہا بھائی جانے دو ہم معاف کرتے ہیں، جانے دو ہم معاف کرتے ہیں، ہم کو بدلہ نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ ابھی تو سفارش ہو رہی تھی، ابھی عاجزی کر رہے تھے معاف کر دو معاف کر دو، کوئی نہیں معاف کر رہا تھا، اس اللہ کے بندے نے قسم کھائی اللہ کی اور فوراً معاف ہو گیا معاملہ۔ تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا ان من عباد اللہ، کہ یقیناً اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے، من ایسے ہوتے، لو اقسم علی اللہ، کہ اللہ کی قسم کھا کے کچھ کہہ دیتے ہیں تو لا ابر اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ بہت ڈائلاگ بولتے ہیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کچھ دم نہیں ہوتے، لیکن یہ غریب یہ فقیر یہ اللہ والا اگر اللہ کی قسم کھا کے بول دے کہ ایسا ہوگا، اللہ اس کے سپورٹ میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی بات پوری کر دیتا ہے۔ تو غریبوں کے ڈائلاگ کو ہلکے میں نہیں لینا، اگر وہ پہنچا ہوا ہے، اگر وہ اللہ والا ہے تو چاہے کتنا غریب ہو کمزور ہو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سپورٹ میں آ جائے گا، اس کی بات پوری کرے گا، کسی کا دل پھیر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب میں انس بن نضر جن کو لوگوں نے بڑا معمولی سمجھا تھا، یہ بہت پہنچے ہوئے آدمی تھے، اور بعد میں آگے چلتے ہوئے انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا جنگ احد میں، جو شہید ہوئے، شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حملہ ہوا تھا اس ڈیفنس میں، اللہ کے نبی کے ڈیفنس میں جو لوگ سامنے کھڑے تھے ڈٹے ہوئے تھے اس میں، اور 80 سے زائد زخم ان کے بدن پہ آئے تھے، اور پھر ان لوگوں ان کو مشرکین نے بعد میں اتنا بری طرح سے مارا تھا، ان کی لاش کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ وہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے، صحابہ میں کوئی نہیں پہچان پا رہا تھا یہ کس کا جسم ہے کس کی لاش۔ تو چونکہ انس بن نضر مل نہیں رہے تھے تو ان کی بہن آئی، وہی بہن جن کو انہوں نے بچایا تھا دانت ٹوٹنے سے، وہ بہن آ کے دیکھتی ہے اور انگلی کا ایک پور کے نظر ڈالتی ہے، بولتی ہے میرا بھائی، فما آ رہا تھا، بخاری کے الفاظ ہے فما آ رہا تھا الا اختہ، اس کی بہن کے علاوہ کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اسے پتا چلتا ہے کہ بھائی بہن کا رشتہ کتنا مضبوط تھا کہ انگلیوں کے ایک پور سے بہن پہچان لیتی یہ میرا بھائی، وہی بھائی جس نے دانت ٹوٹنے سے اس کو بچایا تھا، وہ اللہ کے راہ میں شہید ہوا۔ تو اللہ کی نظر میں اتنا پہنچا ہوا آدمی تھا، قسم کھایا اللہ نے اس کی بات پوری کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی باتوں کے سپورٹ میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ علامتیں پیش کرتا ہوں، اچھے انسان کی میں نے کہا 10 علامتیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ علم۔ کون سا علم؟ دین کا علم۔ حدیث صحیح بخاری کے عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، روایت بخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے
فرماتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کو اچھا بنانا چاہتا ہے، اسے علم دیتا ہے. کس چیز کا علم؟ سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، طب کا نہیں، پھر دین، یہاں ورڈ ہے پھر دین کا علم دیتا ہے. پھر دین. تو اگر کوئی دین کا علم رکھتا ہے، دین کی سمجھ رکھتا ہے، تو یہ اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے. لیکن میں شروع میں کلیئر کر چکا ہوں کہ ہم 100% گارنٹی نہیں لے سکتے، ہم صرف علامتیں گنا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور غلط کام کر کے رکھا ہو، یہ علامتیں ہونے کے باوجود بھی اچھا آدمی نہ ہو، لیکن اچھی علامتیں جو حدیث میں بتائی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے گنا رہا ہوں. تو پہلی علامت کیا ہے؟ دین کا علم. جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، دین کے علم رکھتا ہے، دین سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے، تو اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے. اور جو دینی علم سے چڑھتا ہے، قرآن و حدیث سے اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں کی جائے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، بھاگنے لگتا ہے، اس اچھے آدمی کی علامت نہیں ہے. یہ پہلی چیز. آگے بڑھتے ہیں. اچھے آدمی کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے جڑا ہو، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہو. حدیث صحیح بخاری کے عثمان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم. عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن کا علم حاصل کرے، وعلمہ، اور قرآن کا علم لوگوں کو سکھائے. صحیح بخاری کی حدیث. قرآن کا علم. اگر کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی مفسر قرآن ہے، کوئی قرآن کو اچھی طرح سے پڑھتا ہے، کسی بھی طرح سے قرآن سے آدمی جڑ سکتا ہے، سمجھ کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، کسی بھی اینگل سے اگر جڑا ہوا ہے قرآن سے، تو اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے. کبھی کبھی قرآن ایک آدمی کو اتنا بلند کرتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ میں سب سے اچھا جو قرآن پڑھتے تھے جو صحابی، ان کا نام تو عبید بن کعب رضی اللہ عنہ. ان صحابی کا پوری محنت اسی بات پر تھی کہ جیسے کوئی قرآن کی آیت نازل ہو، ہم سب سے پہلے یاد کریں، پڑھیں، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیں. یہ ان کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ایک مرتبہ قرآن کی آیت نازل لم یکن الذین کفروا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن، کہ اے ابھی ابھی میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آیتیں نازل کرنے کے بعد اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان آیتوں کو سب سے پہلے عبید بن کعب کو سناؤ. آسمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے صحابی عبید بن کعب کو بلاؤ، سب سے پہلے ان کو سناؤ، کیونکہ اللہ جانتا ہے ان کی دلچسپی. تو عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کو یقین نہیں ہوا. انہوں نے کیا سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنے کسی صحابی کو سناؤ، اتفاقی مجھے بلا لیا. تو کنفرم کیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول السمان لک، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے آپ کو کہا کہ عبید بولو؟ ایسے جنرل کرنے کے کسی کو اتفاق سے آپ نے مجھے بلا لیا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہ سماک لی، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ عبید کو بلاؤ اور اسے سب سے پہلے سناؤ. حدیث کے الفاظ ہے فباکا عبید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر خوشی سے رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے کہ قرآن سے تعلق کا اتنا بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ عرش سے پیغام بھیج رہا ہے اپنے نبی کو، سب سے بڑے نبی سے جو صاحب قرآن ان سے کہہ رہا کیا ہے کہ عبید بن کعب کو سناؤ. تو یہ قرآن کی برکت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باضابطہ تراویح کی نماز ایک امام سے کروائی تھی تو امام کس کو بنایا تھا؟ انہی عبید بن کعب کو بنایا تھا، مصلی پہ انہی کو کھڑا کیا تھا. جب بھی صحابہ کرام جمع ہوتے تھے اور جماعت کو امامت کرانی ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو عبید بن کعب ہمیشہ مصلی پہ آگے بڑھتے تھے. یہ عبید بن کعب رضی اللہ عنہ اتنے چاق و چوبند. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک آیت بول کے، آپ انسان بھی تھے، کوئی چوک ہو سکتی ہے،
एक मतलब 4 रकत नमाज पढ़ रहे थे, 4 रकत की नमाज में 2 रकत में सलाम फेर दिया अल्लाह के रसूल, बाद में आके कंप्लीट किया सारे नाम बताया। तो अल्लाह ने कहा कि इन्नमा अना बशर अंसा कमा तंसुम, कि देखो मैं भी इंसान हूं, जैसे तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूं। फैजा नसी तो हो सकती हूँ, जब मैं भूल जाता हूँ याद दिला दिया। तो नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, एक आयत अल्लाह के नबी छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, पीछे उबई बिन काब खड़े हैं, लुकमा नहीं देते। नमाज खत्म हो जाती तो अल्लाह के नबी पास बैठते हैं। कुरान का कितना एहतराम, नबी का कितना एहतराम। कहते हैं अल्लाह के नबी क्या इस सूरत की ये आयत खत्म कर दी गई है? ये नहीं कहने क्या भूल गए। उबई बिन काब कुरान के इतने माहिर, इतने बड़े हाफिज होने के बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टोक नहीं रहे, क्योंकि अभी कुरान नाजिल हो रहा है, अभी दीन में तब्दीली हो रही है, कोई हुक्म आता है, कोई मंसूख हो जाता है, अभी दी शरीयत बन रही है। ऐसा नहीं आज हमारा दौर नहीं कि लॉक हो गया, अभी लॉक नहीं हुआ। कुरान की कई ऐसी आयतें नाजिल हुई, अल्लाह ने बाद में निकाल दिया। तो उबई बिन काब ने कहा कि क्या ये आयत निकाल दी गई है? कहा नहीं, आयत तो नहीं निकाली गई। तो कहा अल्लाह के नबी आपने नहीं पढ़ा? तो कहा नहीं पढ़ा तो नमाज में बताना चाहिए था, अभी तो बता रहा। तो ये एहतराम, नबी का एहतराम, कुरान का एहतराम, कुरान से लगाओ, और अल्लाह ताला ने उसकी उबई बिन काब की इज्जत दी। ऐसे ही अब्दुल्ला बिन अब्बास का लगाव तफसील से था, अल्लाह ने उनको इज्जत दी। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, हमारा टॉपिक बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि दूसरी अलामत इंसान के अच्छे होने की है कि जो कुरान से जुड़ता है किसी भी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। इंसान के अच्छे होने की तीसरी अलामत ये कि उसके अखलाक अच्छे हो, उसके चेहरे पे हंसी हो, लोगों से खुशी से मिले। ऐसा नहीं कि उसका खोपड़ा बना हो जब भी किसी से मिलता है, एक आदमी बाजू में आएगा कौन से बात करके सब मुंह बना के बैठा हुआ। इस तरह से कुछ बदअखलाक लोग होते हैं जो बोलते नहीं, खामोश खड़े तो भी बदअखलाकी का प्रचार कर रहे हैं। ये अच्छे इंसान की अलामत नहीं। प्यार से मिलना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि तबस्सुम का फी वजह अखी का सदका, अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना ये भी सदका है। तो अखलाक से मिलना। सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका, रवाहुल बुखारी। सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस करावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो, जिसके अखलाक सबसे। सही बुखारी कि सबसे अच्छा आदमी कौन? जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। अच्छे अखलाक की इतनी बड़ी कद्र है कि तिरमिज़ी की रवायत अल्लाह ने फरमाते हैं कि इन्ना मिन अहब्बिकुम व अक़रबिकुम इलैया यौमल क़ियामा अहासिनकुम अखलाक़ा। तिरमिज़ी की रवायत अल्लाह ने फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जन्नत में तुम लोगों में से मुझसे सबसे करीब वो लोग होंगे, यानी जन्नत में जहां अल्लाह के नबी होंगे वहां करीब करीब लोग कौन होंगे? जिनके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। और एक और हदीस है जो अभी मैं रमजान में आपको सुना के गया था, सुनन अबी दाऊद की रवायत है कि अल्लाह ने फरमाया कि अना ज़ईमुम बिबैतिन फी आलल जन्नह, मैं जन्नत के बिल्कुल ऊंचाई पर एक महल बना के दूंगा, महल दिलवाऊंगा। लिमन हस्सना खुलुकहु, उसके लिए जो अपने अखलाक अच्छे कर ले, जन्नत में घर बना के देंगे अल्लाह के लिए। तो ये अच्छे अखलाक, इंसान का अच्छे अखलाक वाला होना ये उसके अच्छे होने की अलामत है। अखलाक अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अच्छे इंसान की तीसरी अलामत यह है कि लोगों का भला करने वाला हो, नुकसान करने वाला ना। यानी उसकी इमेज ऐसी बनी हो कि कहीं भी जाए, कहीं भी बैठा रहे और लोग देखें तो ये फील करे कि इस आदमी से फायदा तो हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। उसके बारे में सबका कमेंट यही हो, सबका तबसरा यही हो, सबकी सोच यही हो कि इस आदमी से हमारा भला ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जहां सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिकुम मिन शर्रिकुम। सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या मैं तुमने सबसे अच्छे आदमी के बारे में ना बता दूं? सबसे अच्छा कौन है, सबसे बुरा कौन है? साहब ने फरमाया कि बताइए अल्लाह के नबी, कौन सबसे अच्छा कौन सबसे बुरा है? फरमाया
ان من خیرکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، سب سے اچھا وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے امن محسوس کیا جائے، یعنی جس کی امیج ایسی بنی ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس آدمی سے ہمیں ہمارا بھلا ہی ہوگا، اس آدمی سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی کی امیج یہ بن جائے، کسی کی پہچان یہ بن جائے، معاشرہ کسی کو سرٹیفکیٹ دے کہ بھائی یہ آدمی اچھا ہے، اس سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا، بھلا ہی ہوگا، تو وہ آدمی اچھا ہے، اس آدمی کے اچھے ہونے کی علامت یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھے آدمی کی پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ زبان کا سچا ہو اور دل کا بھی صاف ستھرا ہو۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیں کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے، سب سے بڑھیا آدمی کون ہے، سب سے بہتر آدمی کون ہے، آگے بتا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مخموم القلب صدوق اللسان، کہ ہر وہ آدمی جو مخموم القلب ہے، زبان کا سچا ہے، اچھا آدمی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ زبان کا سچا تو ہم جانتے ہیں، فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا ہے، دل کا صاف ستھرا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا لا اسم فیہ، کہ ہر وہ آدمی جو متقی ہو، دل کا سچا ہو، گنہگار نہ ہو، لا ولا باغیہ، اور سرکشی نہ کرے، ولا غل ولا حسدا، نہ دل میں کینہ کپٹ رکھے، نہ کسی سے حسد کرے، دل اس کا بالکل صاف ہے، جو زبان سے بولتا ہے سچا، جو زبان پہ وہی دل پر ہے، دل میں کچھ الگ پلاننگ کر کے نہیں رکھتا۔ تو جو دل اور زبان دونوں کا سچا ہو، جس کی زبان پہ وہی آتا ہے جو اس کے دل میں رہتا ہو، جو کسی سے کینہ کپٹ نہیں رکھتا، کسی سے دشمنی پائی کے نہیں رکھتا، دل اس کا بالکل صاف ستھرا، اس میں کوئی گندگی نہیں، کسی کے تعلق سے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، انتقام، یہ سب نہیں ہے اس کے دل میں، تو یہ آدمی کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ یہ پانچویں علامت ہے اچھے انسان کی۔ آگے بڑھتے ہیں، چھٹی علامت، آدمی کے اچھے ہونے کی ایک چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم لنسائہم، کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو۔ بیوی کے لیے اچھا ہو، پھر اچھا کیوں ہو؟ بھئی ایک آدمی پوری دنیا میں کہیں بھی لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو جس کی کہیں نہیں چلتی اپنی بیوی پہ چلاتا ہے، جو ایک چوٹی بھی نہیں مار سکتا وہ بیوی کو بھی پاڑ کے رکھ دیتا ہے، سمجھ رہے؟ جس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، ہر آدمی اس کو پیٹ پاٹ کے رکھ دے گا، وہ آ کے اپنی بیوی کے سامنے شیر بن جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی ہمیں بہت سماج میں بڑا اچھا دکھائی دیتا ہے، لیکن جب اس کی بیوی کو طلاق ہوتی ہے تو وہ یہ تو کتنا برا آدمی ہے، جانور کی طرح مارتا ہے بیوی کو۔ اب آپ سوچو کہ جو بیوی کو نہ مارے، بیوی کے ساتھ اچھے سے مینٹین کر لے، تو ظاہر سی بات ہے سماج میں کتنا اچھا ہو۔ آپ سوچیں، جو سماج میں اچھا ہوتا ہے وہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے، جو بیوی کے ساتھ بھی اچھا ہو جائے، جو اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے انڈر میں، اس کے ماتحت ہے، اس کا غصہ کنٹرول کر لے، بیوی پر اس کا ہاتھ نہ اٹھے، وہ مینج کر لے معاملہ، تو بتائیے پوری دنیا کو مینج کر لے گا وہ۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے پیش آ جائے تو سب کے ساتھ اچھے سے پیش آئے گا، لیکن جو اپنی بیوی کے ساتھ برا ہے، بھلے آپ کو بہت اچھا دکھا لیکن بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کے ساتھ صبر نہیں کر پاتا ہے، تو کبھی بھی آپ کو ڈر سکتا ہے۔ اس کی فطرت میں یہ، وہ آپ سے ڈر کے مارے نہیں کچھ کر رہا، لیکن اس کی عادت میں، اس کی فطرت میں یہ خطرناک بات ہے۔ لیکن جو بیوی کے سامنے بھی اپنے آپ کو اچھا بنا لے گا تو پوری دنیا کے سامنے اچھا رہے گا۔ تو نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لنسائہ، تم میں سے سب سے اچھا آدمی ہو جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے۔ یہ چھٹی علامت ہے انسان کے اچھا ہونے کی۔
آگے بڑھتے ہیں. انسان کے اچھا ہونے کی 7ویں علامت یہ ہے کہ اگر وہ قرض لے تو بہترین طریقے سے واپس کر دے. قرض لینے کی ضرورت کسی کو پڑتی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا. یہودیوں سے قرض لیا ہے, اعرابیوں دیہاتیوں سے قرض لیا ہے, مسلمانوں سے قرض لیا ہے. اس سماج میں جتنے لوگ رہتے تھے ہر ٹائپ کے لوگوں سے قرض لیا. اللہ کے رسول نے بتایا یہودی اسلام کا دشمن, اس سے بھی اللہ کے رسول نے قرض لیا. ایسے سے حالات آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے, اعرابی کا اللہ کا ذکر دوسری حدیث میں, دیہاتی تھا کوئی. امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم رہا, لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں, مسلمان ہی ہو سکتا ہے, لیکن وہ دیہاتی رہتا ہے. دیہاتی تھوڑا سا ان کے اندر تہذیب نہیں ہوتی ہے. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ لے لیا تھا قرض میں. اب وہ لوٹانے میں کافی دیر ہو گئی تو واپس آیا وہ, اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے, وہی چلانا شروع کر دیا. صحابہ کرام دوڑ پڑے اس کو دبوچنے کے لیے کہ بےہودہ نبی کے سامنے اس طرح کی بات کرتا. اللہ کے رسول نے کہا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا, صاحب چھوڑ دو, اس کا حق بنتا بول لینا جو بول رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہم نے اس سے کچھ لیا ہے, ہم پر اس کا کچھ نکلتا ہے, وہ غصہ ہے, بول رہا بولنے دو, یہ اس کا حق ہے, اس کو چھوڑو ہٹو. تو صحابہ کرام تو اس کی زبان پوچھ لیتے, لیکن نبی نے روک دیا. کبھی اس کا حق ہے, اس کا ہم نے لیا ہے, بولنے دو اس کو, ہمیں سننا پڑے گا ہم نے لیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا اچھا کرو ایسا کرو, آج ہی اس کا جانور لوٹا دو. تو اللہ کے رسول کے جو جانور تھے, آپ کے پاس بہت سارے سورس تھے مال کے, خمس آتا تھا, بہت ساری چیز آتی تھی. تو صحابہ سے کہا جاؤ جانور لاؤ, اس کو واپس کر دو. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جو جانور آپ نے لیا تھا اس درجے کا کوئی جانور نہیں, سب مہنگا ہے. یعنی ہم اس کو دیں گے تو اچھا خاصا چلے جائے گا, جس کوالٹی کا اس نے آپ کو دیا تھا اس کوالٹی کا بھی جانور نہیں ہے, یہ سب سے بہتر جانور ہے. تو اللہ نے کہا یہ اٹھا کے دے دو اس کو. اور پھر یہ جملہ کہا کہ ان من خیرکم احسنکم قضاء, یاد رکھو تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرض کو اچھی طرح سے لوٹاتا ہے. اس لیے اس نے کم دیا تھا, سستی اپنی دی تھی, ہم مہنگی اس کو ریٹرن کریں گے, ادھار دے دو, کوئی دقت نہیں. پھر اللہ سے دے دیا, وہ لے کے گیا. تو اس پورے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جملہ کہا تھا کہ ان من خیرکم احسنکم قضاء, تو میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو بہترین طریقے سے قرض واپس کرتا ہے, یہ جملہ بتاتا ہے کہ اچھے آدمی کی علامت یہ ہے کہ قرضہ لے لے تو بہترین طریقے سے واپس کرے. بہترین طریقے سے واپس کرنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ بڑھا کے دے دے. اچھا یہ پہلے سے طے ہو جائے گا کہ بڑھا کے دینا تو سود ہو جائے گا, پہلے سے نہیں طے کرنا. آدمی اپنی طرف سے بڑھا کے دے دے تو یہ اچھی بات ہے, پہلے طرف سے آدمی طے کر لے تو سود ہو جائے گا, حرام ناجائز ہو جائے گا. دوسری علامت یہ ہے اچھی طرح سے قرض لوٹانے کی, دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی جو ٹائم لیا ہے اس ٹائم میں لوٹانے کی پوری کوشش کرے. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث نا, وہ بنی اسرائیل کا پرانا واقعہ ہے. اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے. 1000 دینار, دینار سونے کا سکہ ہو, ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. کوئی تاجر رہا ہوگا, اس نے ایک بندے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے 1000 دینار دے دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, کوئی دوا لے جاؤ, 1 روپیہ تھوڑی, 1000 دینار. 1000 دینار, ایک دینار آج کی حساب سے 20,000 کے آس پاس ہوگا, بجٹ سے زیادہ ہوگا. تو ایسے 1000 دینار. تو کہا گواہ بناؤ, کہا کفا باللہ شہیدا, اللہ سب سے بڑا گواہ ہے, گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, کسی کو ضامن بنا دو, کوئی ضمانت دو, کوئی کفیل لاؤ, بھائی تم نہیں ملے تو میں کس سے وصول ہوگا, کوئی ایک آدمی تو کھڑا کرو. تو کہا کفا باللہ وکیلا, اللہ ہمارا وکیل ہے سب سے بڑا, ہم نہ گواہ لائیں گے نہ وکیل لائیں گے, ہم کو 1000 دینا چاہیے. وہ اچھا آدمی نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, دے دیا. ایک ٹائم طے ہوا کہ اتنے میں تمہیں واپس کرنا. اب وہ نکل گیا پھر عورت میں, اب جب ٹائم آ گیا لوٹانے کا تو وہ واپس آنے کے لیے کوئی سادھن نہیں اس کے پاس. بیچ میں دریا پڑ رہی تھی, سمندر, صحیح بخاری کے دن واپس نہیں آ سکتا تھا, لیکن اسے بڑا ٹینشن تھا کہ ہم نے اللہ کا نام لے کر اس سے قرضہ لیا, اگر نہیں لوٹایا تو کیا ہوگا. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہے فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَوَضَعَ فِيهَا الدِّينَارَ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى سَائِلٍ. ایک لکڑی لیا چیرا, اس کے بیچ میں 1000 دینار رکھ دیا اور ایک خط لکھ دیا کہ بھائی تمہارا میں باقی تھا, یہ ٹائم آ چکا, میں تمہیں لوٹا. اور وہ لے جا کے دریا میں ڈال دیا, اللہ تیرے نام سے میں نے لیا تھا, تو پہنچا اس کا.
उस तरफ ये लकड़ी तैरती हुई पहुंच गई। सही बुखारी की रवायत है, इसको करामत कहते हैं, हम करामतों की मुमकिन नहीं, उसका सबूत चाहिए। तो उस तरफ जो है वो बंदा आया था लकड़ियां चुनने के लिए, खाना पकाने के लिए, और लकड़ी लेके गया, और जो उसको चीरता है तो देखता है उसमें पैसा निकलता और खत निकलता। तो ये बड़ा खुश होता है कि यार किस तरह से अल्लाह का नाम लेकर इसने दिया था पैसा और कितने हैरत अंगेज तरीके से वापस किया। अब कुछ दिनों के बाद वो ताजिर वापस रिटर्न आता है, उसको कश्ती मिलती है, आता है, आते ही 1000 अलग से बना के रख चुका। अब 1000 अलग से गठरी बनाता है, ले आके उसके घर पहुंचता है और सबसे पहले माफी मांगता है, कहा देखो मैं फंस गया था, मैं दरिया के पास कश्ती नहीं मिल रही थी, आज मैं आ पाया हूं, ये वो अपना 1000 जो दरिया में भेज चुका उसका नाम नहीं ले रहा। तो सोच रहा ना कि इसका नाम लेगा तो उनको पागल घोषित कर देगा, तो पागल है क्या, तो दरिया में डाल दिया, कहता मैंने पैसा वापस कर दिया, तो ये डर के मारे उसका नाम नहीं ले रहा कि मैं वहां दे चुका हूं ना, नहीं ले रहा उसका नाम। तो ये चौंकता है, कहा, कहता है कि आबास तैयार ये विषय तो तुम्हारी गलबा, इससे पहले भी तुमने कुछ मुझको भेजा था, तो कहा मैं बता रहा हूं कि आज आया हूं, तो ये तुम्हारा 1000 दिनारे रख लो। तो वो सामने वाला बंदा कहता है अब्दल्लाहु अन्का, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ से अदा किया है अल खशबा, वो लकड़ी जो तुमने मुझे भेजी थी वो मुझे मिल चुकी है, मैं रिसीव कर चुका हूं। फरहब बिल अल्फ दीनार राशिदन, इसलिए जो दोबारा तुम 1000 लेकर आए हो इसे अपने पास रख के लेकर जाओ। अब इस पूरे वाक्य, सही बुखारी के इस वाक्य में गौर करें कि बंदे ने कर्ज लिया और कितना फिक्रमंद है, टाइम पे लौटा दिया, लेकिन रिस्क था कि पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, दोबारा 1000 लेके उसके बाद 1000 दिला लेके उसके बाद पहुंच चुका है। तो ये अल्लाह वाले जब कर्ज लेते हैं और उसकी फिक्र रखते हैं तो अल्लाह भी मदद करता है लौटाने में, दिल आपका साफ होना तो लौटाने में अल्लाह भी मदद करता है। तो अच्छे आदमी की अलामत है कि अच्छी तरह से जो है कर्ज लौटाए। टाइम खत्म हो चुका है, 2 बातें रह गई, आगे बढ़ते हैं। आठवीं चीज है अच्छे आदमी की अलामत की कि वो खाना खिलाए लोग। मुस्लिम अहमद की रवायत है कि साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत खाना खिलाते थे लोग। उमर फारूक ने पूछा कि तुम सिर्फ तावल कसीर वदाल से सिर्फ फिलहाल, कहे मियां तुम इतना सबको दावतें लेते हो, खाने खिलाते हो, ये फोटो खर्ची नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फइन्नी समीअतु रसूलुल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, खैरुकुम मन अतम ताम, तुमने सबसे अच्छा आदमी वो जो लोगों को खाना खिलाता है। तो नबी की हदीस में उस पर अमल कर रहा हूं। तो उमर फारूक खामोश हो गए। आगे बढ़ते, टाइम इसलिए मैं बात नहीं करता, आगे बढ़ते। 9वीं चीज अच्छे आदमी की 9वीं जो अलामत है वो ऐसा आदमी जो खिदमत खल्क का काम करता है, सोशल वर्क जिसको हम कहते हैं, लोगों के भले बीमारों के इलाज में काम आता है, कहीं जल्जला आ गया वहां पहुंच जाता है, लोगों की मदद करता है, फकीरों की, गरीबों की खाना खिलाना, बीमारों का इलाज, जो भी खिदमत खल्क, सोशल वर्क। क्योंकि जाबिर ज़मीन की रवायत है, सही तरह से तिरमिज़ी की रवायत है, फरमाते हैं कि अल-मजमू औसत की रवायत फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे अच्छा आदमी वो है जो लोगों की भलाई में काम आता है, लोगों की खिदमत करता है, खिदमत खल्क। आगे बढ़ते हैं, वक्त में इसलिए मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं। 10वीं चीज ये है, 10वीं अलामत ये अच्छे आदमी की कि जो आपसी झगड़ों में अलग थलग रहे। मुसलमानों का आपस में कोई टकराव हो जाए तो अपने आप को दोनों से अलग कर ले। मुस्लिम अहमद की रवायत है, उम्मे मालिक अल-बहज़िया फरमाती है कि अल्लाह ने फरमाया खैरुन नास फिल फितनती रजुलुन मुअतज़िलुन फी माली यअबुदु रब्बहु यती हक़्क़ु रवाह। मुस्लिम अहमद की सही रवायत है, उम्मे मालिक अल-बहज़िया फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे अच्छा आदमी वो है जो फितने के वक्त, यानी मुसलमानों की आपसी लड़ाई के वक्त, आपसी झगड़े के वक्त अपने आप को अलग थलग कर ले। अगर कोई फरीक बुलाए कि आओ हमारा सफर कर, तो बोले भाई तुम आपस में तुम्हारा साथ दूंगा ना तुम्हारा साथ दूंगा, ये अच्छा आदमी कहलाऊंगा। लेकिन बदतरीन आदमी होता है जो दोनों में से किसी एक ग्रुप का साथ देता है, कोई इसको जो है उकसाता है, कोई उसको उकसाता लड़ा देता है। ये सबसे बदतरीन लोग होते हैं जो झगड़ा लड़ाई को और भड़काते, आग पे तेल डालते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि अच्छी बात यह है कि जब आपस में लड़े लोग तो तुम दोनों से अलग हो। इसीलिए अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की लड़ाई हुई थी तो सहाबे कराम उस वक्त 10,000 की तादाद में थे, लेकिन उस लड़ाई में सहाबा नहीं थे, सहाबा 30 भी नहीं थे, सारे गैर सहाबी थे। बाकी वो 10,000 सहाबा, 30 कम 10,000 सहाबा अलग थे। बोले मैं अली का साथ हूं ना मुआविया का साथ हूं। तो 7 दिन बाद 7 दिन भी औकात रज़ियल्लाहु जो और टॉप 10 सहाबा में थे जिनको जन्नत की बशारत मिली थी, वो उनके लीडर थे जो सबको अलग कर ले। बोले हम किसी का साथ नहीं देंगे।
بلکہ اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اس سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جو بڑے بڑے علماء تھے، ساتھ کنارے ہو گئے، بولے امام علی کا ساتھ دیں گے نہ معاویہ کا، کسی کا ساتھ دیں گے۔ یہ اچھا آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ آپس میں لڑائی ہے، ہم نہ تمہارا ساتھ ہیں، لڑائی ختم کرو، لڑنا نہیں ہے۔ تو ایسے آج بھی مسلمانوں میں اگر کہیں لڑائی ہو، دو غریبان لڑ پڑے، دو لوگ لڑ پڑے، تو کسی ایک کو سپورٹ کرنے کے بجائے دونوں کو ختم کرو لڑائی، بولے ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، اس سے لڑائی رک جائے گی۔ لیکن کوئی ایک آدمی کسی ایک کا سپورٹ کرے گا تو لڑائی اور آگے بڑھے گی۔ تو اچھے آدمی کی علامت یہ، تو یہ کل 10 علامتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اچھے آدمی کی، اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیا کہ 100% ہم نہیں کہہ سکتے، ان علامتوں کو دیکھ کر بھی ہم کوئی رزلٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے اندر اور کیا خرابی ہے جو ہماری نظر میں نہیں آ رہی ہے، اور کس کے اندر کیا اچھائی ہے جو ہماری نظر میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں اپنے اندر یہ علامتیں پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حدیث میں ذکر ہے، یہ اچھی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔